حضرات آئیے طبقہ صحابہ کی اگر ہم خصوصیات کو دیکھتے چلے، سب سے پہلی خصوصیت یہ نظر آتی ہے ایمان اور غیر معمولی ایمان۔ اللہ کی قسم حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سینوں میں، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دلوں میں اللہ پر، اس کے رسولوں پر، یوم آخرت پر، آنے والے اس آخرت پر ایمان جتنا مضبوط تھا، ان کے ایمان کی جو حالت تھی، ان کے ایمان کا جو معیار تھا، ان کے ایمان کی جو کوالٹی تھی، ان کے یقین کی جو کیفیت تھی، قیامت تک آنے والے کسی مسلمان کے دل میں وہ کوالٹی آپ کو نظر نہیں آ سکتی، وہ کتنا بڑا ولی ہو، کتنا بڑا بزرگ ہو۔ طبقہ صحابہ نے ایمان کا جو معیار دنیا والوں کے سامنے پیش کیا، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو جس یقین کے ساتھ وہ لیا کرتے تھے، سنا کرتے تھے، اس کوالٹی کا ایمان ان کے بعد کسی دل میں نہیں دیکھا گیا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں واللہ لو کشف الحجاب لمزدت، فرماتے تھے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قرآن کی آیتوں کو پڑھنے کے بعد، پیارے نبی کی زبان سے جنت اور جہنم کا تذکرہ سننے کے بعد، آخرت پر مجھے اتنا یقین ہے، جنت اور جہنم پر مجھے اتنا یقین ہے کہ اگر میری آنکھوں کے سامنے سے غیب کے پردے ہٹا دیے جائیں اور جنت اور جہنم کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھنے لگوں، تب بھی میرے ایمان میں اضافے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سن کر ہی وہ اتنا ایمان رکھتے ہیں، اعلیٰ درجے کا ایمان، آخری درجے کا ایمان، کہ ان کے ایمان میں اضافے کی کوئی گنجائش نہیں۔ لو کشف الحجاب لمزدت۔ حضرات آج صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی زندگیاں ہمیں یہ پیغام دیتی ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پہ کامل یقین رکھو، کامل یقین رکھو، شکوک و شبہات میں مبتلا نہ ہونا۔ آج دیکھیے نیو جنریشن ہمارا اسکولوں اور کالجوں میں پڑھنے والا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سائنس پہ ایمان لایا ہوا ہے، سائنسی نظریات اگر کسی حدیث سے ٹکراتے معلوم ہوتے ہیں فوراً حدیث کا انکار کر دیتے ہیں۔ سائنس کی بنیاد پہ، سائنس کے وہ نظریات جو بدلتے رہتے ہیں، ایک سائنسدان کچھ کہتا ہے، دوسرا سائنسدان کچھ کہتا ہے، کسی سائنٹسٹ نے کچھ کہہ دیا اور اس کی بات حدیث رسول سے ٹکراتی نظر آئی، فوراً حدیث کا انکار کرنے کی جسارت کر بیٹھتے ہیں۔ ہم نے اپنے نوجوانوں سے سنا، ارے کیسی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی بولے کہ سورج کو بھی کل قیامت کے روز جہنم میں ڈال دیا جائے۔ حدیث ہے سورج کو بھی لپیٹ کر کل قیامت کے روز جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ایسی حدیثیں ہمارا نوجوان جو کالجوں میں پڑھتا سنتا، کیسی حدیث ہے سورج کو جہنم میں ڈالا جائے گا؟ اللہ کے بندو، یہ جسارت ہے، یہ گستاخی ہے۔ اپنی عقل کو الزام دو، اپنی بیمار فکر کو الزام دو، اپنی بیمار سوچ کو الزام دو۔ بخاری شریف کی حدیث ہے اور اس کے سامنے اتنی جسارت کہ یہ ان پڑھ نوجوان محض اس بنیاد پر کہ سائنس اس کو تسلیم نہیں کرتی ہے اور عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی ہے، کیسے سورج جہنم میں ڈالا جائے گا؟ حضرات سمجھا دیں، آپ نے علماء سے سنا ہوگا سورج کیوں جہنم میں ڈالا جائے گا کل قیامت کے روز؟ اللہ کا قانون ہے کہ اللہ دنیا میں جن جن کی پوجا پرستش ہوئی ان کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا، جن پتھروں کی پوجا ہوئی، جن درختوں کی پوجا ہوئی ان کو بھی جہنم میں ڈالے گا۔ کیوں ڈالے گا؟ ان کو سزا دینے کے لیے نہیں، پتھر کا کیا قصور، درخت کا کیا قصور، ان کی جو عبادت کرنے والے تھے ان کی تذلیل کے لیے، ان کی نفسیاتی عذاب دینے کے لیے کہ جب مشرکین اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے خداؤں کو جلتا ہوا دیکھیں گے تو سر پیٹیں گے، کہیں گے ہم نے تمہیں خدا بنا رکھا تھا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمیشہ سے سورج چاند کی پرستش ہوتی رہی۔ بہرحال میں نے ایک مثال دے کر سمجھانا چاہا، آج شکوک و شبہات جو پڑھ رہے صحابہ کیسے تھے؟ دیکھو اسراء و معراج کا واقعہ ہوا، پیارے نبی رات کے کچھ حصے میں مکہ سے بیت المقدس لے جائے گئے، بیت المقدس سے ساتوں آسمانوں کی سیر کرائی گئی،
ساتوں آسمانوں کی سیر کر کے فجر سے پہلے پہلے مکہ پہنچ گئے، اور جب آپ نے مکے والوں کے سامنے صبح بتایا آج کی رات میں مکہ سے بیت المقدس گیا، بیت المقدس سے ساتوں آسمانوں کی سیر مجھے کرائی گئی، اور ساتوں آسمانوں کی سیر کر کے میں لوٹا ہوں، ابو جہل ہنسنے لگا، سیدھے پہنچا ابو بکر صدیق کے پاس، کہا ابو بکر ذرا یہ بتاؤ کہ کوئی انسان اگر یہ کہے کہ وہ ایک رات میں مکہ سے بیت المقدس جا کر آ گیا، مانو گے تم؟ ابو بکر نے کہا مکہ سے بیت المقدس ایک رات میں ناممکن ہے، ناممکن ہے، اس لیے کہ جانا 20 دن آنا 20 دن 40 دن کی مسافت ہے یہ۔ ابو بکر نے کہا ناممکن ہے۔ ابو جہل نے کہا دیکھو تمہارے ساتھی محمد کہہ رہے کہ رات میں نہ صرف وہ مکہ سے بیت المقدس جا کر آ گئے، ساتوں آسمانوں کی سیر بھی کر کے آ گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بلا تأمل فوراً کہا اگر محمد الرسول اللہ کہہ رہے تو ابھی میں ایمان لاتا، ابھی میں تسلیم کرتا۔ اسی لیے وہ صدیق کہلائے، اسی لیے وہ صدیق کہلائے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ باتیں جنہیں تسلیم کرنے میں ذرا دوسرے افراد سے تأمل اور تذبذب ہوا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بلا تذبذب قبول کیا۔ ہاں بخاری شریف کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو اسرائیل کے حوالے سے بات بتائی، بنو اسرائیل کے حوالے سے کہ ایک کسان اپنی گائے یا بیل کو لے کے زراعت کر رہا تھا، اچانک وہ گائے پہ سوار ہو گیا، بیل پہ سوار ہو گیا۔ بیل نے کہا لم نخلق لہذا وانما خلقنا للحرث۔ گائے نے کہا، جب کسان گائے پہ سوار ہو گیا تو گائے نے کہا اللہ نے ہمیں سواری کے لیے نہیں پیدا کیا، ہمیں اللہ نے زراعت کے لیے کھیتی باڑی کے لیے پیدا کیا۔ یہ حدیث جب پیارے نبی نے سنائی، لوگوں نے کہا سبحان اللہ بقرۃ تتکلم، کہا کہ سبحان اللہ گائے اور بات کر رہی تھی کیا؟ پیارے نبی نے کہا لوگوں تم مانو نہ مانو، میری اس بات کو میرا ابو بکر مانتا، میرا عمر مانتا۔ اللہ اکبر۔ یہ تھی غیر معمولی ایمان اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر۔